بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے درس میں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، بلکہ وہیں حاضر تھے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو ہمارے کانوں میں اس طرح آواز آتی تھی جیسا کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس وحی کا کیا پیغام ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب وحی مکمل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک دعا فرمائی۔ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا الی آخر الدعاء، یعنی اے اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، اور ہماری عزت بڑھا، ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما، محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو، اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ یہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی سورۃ المؤمنون کی 10 آیتیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس پر پورا عمل کر دے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی اہم آیتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، نسائی میں کتاب التفسیر میں ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت کیا تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت تو پورا قرآن ہے، اور ساتھ ہی یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ سورۃ المؤمنون کی یہ 10 آیتیں شروع کی، جس میں ایمان والوں کی اور ایسے ایمان والے جو جنت کے حقیقی وارث ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اخلاق۔ تو یہ بڑی اہم آیتیں ہیں، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے، فلاح پا گئے وہ ایمان والے جن کے بارے میں آگے صفات بیان ہوئی ہے۔ تو پہلی صفت کامیاب ہونے والوں کی کیا ہے؟ ایمان، کہ ایمان ہی اصل میں سارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر آپ ہزاروں اعمال کر لیں، اعمال کی جھڑی لگا دیں، بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، توحید کی گواہی ہے، اور رسالت کی گواہی ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بتا دیا۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے، دل سے اللہ کو مان لینے کا نام، اور زبان سے اس کے اقرار کر لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان یہ یقین کرے کہ یہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے،
یہاں اگر ایک ذرہ بھی اٹھتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے اٹھتا ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ اگر ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو یہ اللہ ہی کی مشیت سے گرتا ہے، اس میں اس کا کسی اور کا حصہ، کسی اور کی شرکت نہیں۔ کائنات کا کوئی بھی عمل ہو اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یاد رہے۔ تو یہ ہے ایمان کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اسی کو سجدہ ہوگا، اسی کو قربانی ہوگی، اسی سے دعائیں مانگی جائیں گی، اسی سے شفا کی امید رکھی جائے گی، اسی سے اولاد کی امید رکھی جائے گی، اسی سے روزی کی امید رکھی جائے گی۔ ہر چیز کا مرجع و ماوا وہی ہے۔ اور ایمان کی تیسری گویا شق یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اس کے اسما ہیں، اس میں بھی اس کو یکتا، اس کو اکیلا جانا جائے، اس کی وحدت کا اقرار کیا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، وہاں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خالق اللہ کو مانا جائے لیکن موت دینے والا کسی اور کو، موت دینے والا اسے مانا جائے لیکن پالنے والا کسی اور کو، زندگی دینے والا اسے مانا جائے لیکن شفا دینے والا کسی اور کو، ہرگز نہیں۔ یہ شرک ہے، اور شرک ایمان کا ناقص ہے، ایمان کو توڑ دینے والا ہے، ایمان کو ختم کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت فلاح پانے والوں کی، کامیاب ہونے والوں کی کیا ہے؟ ایمان۔ اور یہ ایمان سارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ ایمان ہے تو پورے دین کا اسٹرکچر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے، تو پھر نہ یہ دیواریں ہوں گی، نہ یہ چھت ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ تو پہلی چیز ہے ایمان۔ اور کامیابی کیا ہے؟ فلاح کیا ہے؟ فلاح کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو چاہے، جس طرح کی کامیابی کی تمنا کرے، آرزو کرے، وہ پوری ہو جائے، اور ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں سے آزاد ہو جائے۔ اور یہ حقیقی کامیابی ہے، اور یہ حقیقی کامیابی اصل میں انسان کو آخرت میں ملے گی، جنت میں ملے گی۔ اس کا ایک ادنا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی دے دیا ہے کہ انسان اس معیار کی کامیابی تو نہیں، لیکن کامیابی یہاں بھی ملے گی۔ تو کامیاب ہونے والوں کی پہلی صفت، فلاح پانے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سچی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں پہلی صفت جو بیان فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان اگر نہیں ہے تو پھر سارے اعمال بیکار ہیں۔ اور اگر ایمان کے باوجود بھی کوئی شخص شرک کر بیٹھے تو گویا اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے وضو کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ایمان کا ناقض، ایمان کا توڑنے والا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ ریاکاری سے۔ اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے عمل کرنا شروع کر دے تو پھر یہ گویا شرک کی ابتدا ہے، اور اس طرح وہ آگے بڑھ کر شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع والے ہوتے ہیں۔ خشوع کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا، تواضع اختیار کر لینا، ذلت اختیار کر لینا اللہ کے سامنے۔ تو جو لوگ اپنی نمازوں میں، صلاۃ کیا ہے؟ نماز، جو لوگ اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے۔
نماز اصل میں اللہ کی یاد ہے. اور آج حالت کیا ہے کہ ہماری نماز میں سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہی نہیں ہوتی. اس لیے نماز کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد. یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی یاد میں مست ہونا، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ نماز ہے. اور خشوع یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہو، تو اس کا دل اللہ سے کی طرف متوجہ ہو، اس کا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا ہو، اس کا پورا وجود اللہ کے خوف سے لرزہ برندام ہو. یہ ہے نماز میں خشوع، کہ اندرونی کیفیت تو یہ ہو کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور خارجی کیفیت یہ ہو کہ سارے جوارے، سارے اعضاء بالکل سکون سے کھڑے ہوں، کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یوں، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کہیں ادھر سے کھیل رہے ہیں، کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ظاہری اعضاء بھی ادھر ادھر ہے، اور دل تو پورا کا پورا بازاروں میں ہے، دکانوں میں ہے، گھر والوں میں ہے. نہیں، یہ نماز نہیں ہے. ایک صحابی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی داڑھی سے یوں کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا دل خشوع کی حالت میں نہیں ہے، یعنی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہوتے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا گویا اللہ کی یاد میں مست ہو کر اس سے ہم کلام ہونا ہے. یہی ہے نماز کا خشوع. نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، وہ گویا ایک درخواست ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، ایک دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ آؤ میرے دربار میں اور مجھ سے یہ دعا مانگو. یا ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا ہو کہ لوگوں ایک درخواست اس چیز کی لکھ کر لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو. ذرا بتائیے آپ کا کیا حشر ہوگا کہ جب آپ بادشاہ سلامت کے سامنے جائیں، اس سے کہیں کہ حضور میں تو ایک درخواست لے کر آیا. متوجہ ہوئیے، بادشاہ تو متوجہ ہوگا کہ بتائیے کیا درخواست ہے. اب بادشاہ متوجہ ہوا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا تخت کتنا عالی شان ہے، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا محل کتنا عالی شان ہے. یہ جو خدام کھڑے ہیں ان کے لباس کتنے انوکھے ہیں. کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، یعنی بادشاہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. بادشاہ آپ کی طرف متوجہ اور آپ کسی اور کی طرف متوجہ. ذرا بتائیے کیا کرے گا وہ بادشاہ؟ کہے گا پکڑو اسے، نکالو یہاں سے، دھتکارو اسے، لگاؤ 2 کوڑے. یہی تو کہے گا. ذرا بتائیے ہم اور آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، تو کوئی اللہ کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے. اب اللہ متوجہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ غافل ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے کہ یہ بندہ میری یاد کے لیے آیا ہے لیکن مجھے یاد نہیں کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک بھی روایتیں آتی ہیں کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ایک ایک آیت پر جواب دیتا ہے. یعنی ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. ہماری تو باتیں چلتی ہیں اللہ سے. اس احساس کے ساتھ جب ہم نمازی ہو جائیں، نماز پڑھنے والے ہوں، تو پھر گویا ہم اس آیت کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کے سامنے اپنا پورا وجود لے کر جھک گئے ہیں. اپنے آپ کو ہم نے ذلیل کر لیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کر دیا ہے، انتہائی درجے کی محتاجگی کا اظہار کر کے اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اے اللہ تیرا محتاج بندہ.
اس احساس کے ساتھ یہ نماز ہونی چاہیے ہماری، لیکن آج ہماری حالت بہت خراب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت جو امت سے جو چیز سب سے پہلے اٹھے گی وہ کیا ہوگی؟ خشوع اور خضوع۔ پوری کی پوری جماعت سے خشوع اٹھ جائے گا۔ اور آج یہ حالت ہے، امام صاحب نے 3 رکعت پڑھ دی تو پورے مجمع کو پتہ نہیں چلتا کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، ایسی غفلت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت سے بچائے اور نمازوں میں استحضار نصیب فرمائے، اپنی توجہ نصیب فرمائے، اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اگلی صفت بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو لایانی باتوں سے، لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام، ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم خیر امت کے افراد ہیں، خیر امت کے افراد ہیں، ہمارا تو ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مشن ہے، ہم آخر غفلت میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ غفلت میں تو وہ ہوتا ہے، لایانی کاموں میں تو وہ لگتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی ایم نہ ہو، جس کا کوئی منزل نہ ہو، جسے کہیں جانا نہ ہو، وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ جسے کہیں جانا ہوتا ہے وہ تو آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان لایانی کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ہر لایانی کام سے اپنے آپ کو بچائیں، چھوڑ دیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔